بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام عصر حاضر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسکرین پہ دی گئی جو رابطے کی تفصیلات ہیں ان کے ذریعے سے ہم سے پروگرام کے دوران کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ آج کی بات، جس میں ہم سوشل میڈیا کے معاشرے کے اوپر ہونے والے اثرات کے بارے میں بات کریں گے، اچھے اور برے دونوں پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں آج بات کریں گے جس میں علم و ادب جس کا نام ہے، جس میں ہم جماعت احمدیہ کے وسیع علمی اور ادبی خزانے میں سے کچھ نکال کر لاتے ہیں اور اس کے بارے میں مختصر بات کرتے ہیں۔ اس میں بھی آج ہم اسلام رسپانس ٹو کنٹمپریری ایشوز، جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جو آپ کا ایک لیکچر تھا، اس پہ بات ہوگی۔ آخری سیگمنٹ ضیاء خلافت، جس میں ہم دیکھیں گے سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ابھی حالیہ جو خطبات میں سے ایک خطبے میں رمضان کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تلقین فرمائی۔ پچھلے 11 سال میں جس طرح سے اسلام حملوں کا شکار رہا ہے مختلف طرز سے، حضرت امیر المومنین کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی رہی ہے، کیا رد عمل رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ ابھی ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ آج کی بات، جس میں ہم آج بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اثرات معاشرے کے اوپر، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں مقرر محترم ندیم احمد کرامت صاحب، جو کہ MT انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر سوشل میڈیا ہیں۔ ندیم صاحب، آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ۔ ناظرین تفصیلات نوٹ کر لیں، اپنے ٹویٹس ابھی سے بھیج دیں، اپنے سوالات ابھی سے بھیج دیں۔ ٹیلی فون کالز لینے کا ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے، ہم 1 یا 2 کالز لے سکتے ہیں۔ آپ کال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کال کو ضرور شامل کریں اگر وہ ہمارے موضوع کو آگے بڑھانے والی ہے۔ ندیم صاحب، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ویڈیو پیکج ہے، وہ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک ویڈیو پیکج دیکھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آج کی گفتگو کی طرف۔ سوشل میڈیا یعنی باہمی ربط کے جدید ذرائع عصر حاضر کی جدید ترین ایجادات میں سے ایک ہے۔ کجا وہ زمانہ کہ آپ کا خط مہینوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا تھا، پھر کمپیوٹر ای میل نے اس مشکل کو یوں آسان کیا کہ آپ کی بات چند ثانیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے لگی، اور آج کمپیوٹر کی قید بھی ختم ہو گئی اور موبائل فون کے ذریعے آپ جہاں ہیں جیسے ہیں کی بنیاد پر باہمی رابطہ ممکن ہو گیا۔ کمیونیکیشنز کی دنیا میں یہ یقیناً ایک عظیم انقلاب ہے، مگر اس کے ساتھ معاشرے میں ایک ہیجانی کیفیت بھی در آئی۔ سوشل میڈیا نے جلد رابطہ کرنے کی ضرورت کو تو یقینی بنایا ہی، مگر انسان اور معاشرے کا باہمی تعلق ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا۔ تو پھر اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کس نوعیت کے ہیں؟ جی ندیم صاحب، اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کس نوعیت کے ہیں، یہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے ہم اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہم کسی بھی نئی ترقی جو ہو رہی ہو، جو انسانیت کے لیے ترقی کا باعث ہوتی ہے، ہم کبھی بھی اس کے خلاف نہیں رہے۔ ہماری تعلیم یہ نہیں ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کا سب سے بہتر رنگ میں فائدہ اٹھانا ہے۔ سوشل میڈیا کے فوائد پہ اگر ہم پہلے بات کر لیں، کیونکہ فوائد تو بہرحال ہیں، کمیونیکیشن میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، ثانیوں میں بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے۔ اگر آپ ہمیں بتا سکیں اس کے فوائد کس طرح سے رونما ہو رہے ہیں، کیسے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے جو فوائد ہیں ان میں سب سے زیادہ تو یہ جو وقت کی قید جو ختم ہو گئی ہے، وہ سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے کہ آپ فوری طور پر اپنا پیغام، اپنی اطلاع یا جو بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں وہ فوراً لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے، لوگوں سے رابطہ جو ہے وہ اس کے ذریعے بہت آسان ہو گیا ہے، تو اور لوگوں تک آپ کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت بڑھ کر بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اس کا فائدہ ہے جو اس سے پہلے جو ہے ممکن نہیں تھا، اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ممکن نہیں تھا۔ بڑی ویسے حیرت انگیز بات ہے، مطلب ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ ادھر کلک کرتے ہیں اپنے موبائل پہ یا جس ڈیوائس سے بھی آپ میسج بھیج رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور ود ان سیکنڈز جو ہے وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سے پھر آگے وہ جن لوگ ان کے کانٹیکٹس میں شامل ہوتے ہیں، وہاں تک بات ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یوں ایک اچھی خبر، ایک اچھی بات
یا ایک خبر بھی بڑے آرام سے اور بڑی سوئفٹلی، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. لیکن اس کی دوسری سائڈ جو ہے جو کہ پریشان کن ہے، جس طرح ہم پروگرام کا نام عصر حاضر، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر جدید ترقی کے ساتھ اور جدید معاشرے میں جو کچھ چیزیں رونما ہوئی ہیں، فوائد بھی لے کے آئی ہیں، چیلنجز بھی لے کے آئی ہیں. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ معاشرے میں ایک ہیجانی کیفیت ہے، ایک عجیب قسم کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. مثلاً آج آپ کسی کو ای میل بھیجتے ہیں تو بھیجتے ساتھ اس کو واٹس ایپ بھی کر دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں ای میل بھیج دیے، چیک کر لو. اور اگر وہ 3 منٹ تک چیک نہیں کرتا اپنا واٹس ایپ بھی، تو آپ اس کو فون کر دیتے ہیں کہ یار تمہیں ای میل بھیجی تھی، ابھی تک جواب نہیں دیے، 4 منٹ ہو گئے. تو یہ جو ایک کیفیت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل یہ کیونکہ ایک کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہے، بے محابہ، بے حجاب جو ہیں لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کے لیے اس وقت میں حضرت خلیفۃ المسیح خام سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے واضح ہدایات دی ہیں، اور اس کے فوائد کے اوپر بھی بات کی ہے، اس کے نقصانات کے اوپر بھی بات کی ہے. اور ان نقصانات کو اور ان چیزوں سے ہم ان کو اوپر نہ عمل کرتے ہوئے یہ جو ہے مسائل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. بالکل. اس میں ندیم صاحب ہم یہاں پہ اپنے ناظرین کو اگر بتاتے چلیں، جس طرح بھی ندیم صاحب نے بتایا ہے، حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے سوشل میڈیا کے ایشو کے اوپر مختلف مواقع پہ اپنے خطبات میں بھی، اور بالخصوص جو نوجوانوں کے ساتھ کلاسز تھیں، کیونکہ ظاہر ہے نوجوان سب سے زیادہ چونکہ اس میں انوالوڈ کہنا چاہیے ہوتے ہیں ان معاملات میں، تو انہوں نے پوچھا بھی کہ حضور ہم کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. بڑا حضور نے خوبصورت رنگ میں جو ایک درمیانی راستہ، جو ایک اسلامی راستہ ہے، وہ حضور نے بیان فرمایا ہے. مختلف مواقع پہ ہے. MT آن-لائن 1 ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے، وہاں پہ حضور کی کلاسز کی بھی موجود ہیں، اور حضور کے خطبات بھی الاسلام کی اس پہ بھی موجود ہیں، اور ہماری سوشل جو MT آن-لائن 1 پہ بھی حضور کے خطبات کا آرکائیو موجود ہے. وہاں پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ کے سنا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ بہترین رہنمائی کوئی اس وقت ہو نہیں سکتی بالکل، کہ جہاں تک اس کے خیر کا پہلو ہے اس سے استفادہ کیا جائے. ہاں، جہاں اس کے شر کا پہلو شروع ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ وہاں جا کے رک جائے، اپنی حد کو پہچانا جائے. جی. اور بالکل وہ جو حضور کے تمام ارشادات ہیں، ان کا منبع اور جو جہاں سے حضور نے بیان فرمائی ہیں چیزیں، وہ اس کو بیس حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر رکھ کر یہ چیزیں بیان کی ہیں. اور یہ ایک لحاظ سے جماعت کی سچائی کا ثبوت بھی ہے کہ ایک طرف تو یہ اتنا ہیجان انگیز اور اتنی ترقیات اور اتنی چیزیں پیدا ہو گئیں، اور دوسری طرف اس کی جو رہنمائی، جو روحانی طور پر جو رہنمائی تھی، اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے انتظام نہیں تھا کرنا. تو وہ انتظام بھی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے. اور جب یہ چیزیں پیدا ہو رہی تھیں اور یہ اس زمانے میں اس طرح سے ترقی ہوئی ہے اور ذرائع ابلاغ کے اندر، تو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ، ویسے ویسے خلفاء جو ہیں اس اپنے اپنے دور میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. اور یہی سب سے بڑا جو ہے فائدہ ہے ہمارا کہ وہ اور اس چیز کو اگر دنیا پہچان لے تو پھر اس سب چیزوں سے بچ سکتی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک میانہ روی کا جو اسلامی تصور ہے اس کے ذریعے، اور یہ رہنمائی جو ہے ہمیں خلیفہ وقت سے ہی حاصل ہو رہی ہے تھرو آؤٹ. بالکل. تو بہت شکریہ ندیم کرام صاحب. اچھا، اب اس کا یہ کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ معاشرے پہ اس کا ایک بڑا گہرا اثر ہو رہا ہے. بظاہر تو انسان خوش ہوتا ہے، بتاتا ہے کہ جی میں نے وائبر بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، میرے پاس واٹس ایپ بھی ہے، میرے پاس انسٹاگرام بھی ہے، میرے پاس ٹیلی گرام بھی ہے، میرے پاس دنیا کی اس وقت تمام ایسی اپلیکیشنز جو کمیونیکیشن کو ممکن بناتی وہ ہیں. لیکن کیا انسان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کتنا غیر ضروری طور پہ اس کو اوور آکیپائی کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں؟ اس کو ایک ایسی مصروفیت دے دی ہے جو شاید ضروری نہیں تھی. بالکل ایسا ہی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کے بات کریں کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، لیکن ایک چیز یہ کہ اسلام سوشل ہونے کے خلاف نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ کسی بھی مذہب میں اگر آپ دیکھیں
اس کی اہمیت کو پر زور دیتا ہے. مثلا نماز باجماعت کے اوپر زور دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس میں اور بڑے اجتماع پہ زور دیتا ہے. پھر اس کے کہ آپ ایک جامع مسجد میں جائیں, پھر عیدین کے اجتماعات ہیں. پھر اس کے بعد حج ہے تو اس میں لوگ جا کے ملتے ہیں اور وہ بھی ایک ماحول ہے. پھر اس زمانے میں مسیح علیہ السلام نے جو جلسہ سالانہ کا نظام قائم کیا ہے اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپس میں حضور نے فرمایا کہ میل جول بڑھے اور تعلقات اور محبت بڑھے. تو سوشل ہونے کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ جو مسیح علیہ السلام کا شعر بھی ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھ لو میل و محبت میں عجب تاثیر ہے. ایک دل کرتا ہے جھک کر دوسرے دل کو شکار. تو وہ تو ہے, اس کی تو اہمیت سے انکار نہیں, بالکل خلاف نہیں ہے. لیکن دوسری طرف پھر اسلام جو ہے وہ آپ کی جو ایک پرائیویسی ہے اس کے اوپر بھی ایک کافی بڑا اسلام نے زور دیا ہے اور اس کی ایک بڑی اہمیت ہے. تو اس اصول کو اگر آپ توڑ دیتے ہیں اور اپنی پرائیویسی کو جو ہے آپ آشکار کرتے ہیں, ایک حدیث بھی ہے کہ جو گناہ جو رات کی تاریکی میں جن کو اللہ تعالیٰ ڈھانک لیتا ہے اس کو آپ دنیا کے سامنے جو ہے بیان کرتے ہیں نہ کریں, اور اس سے ایک معاشرے میں خرابی کا وہ باعث بن جاتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ معاشرے میں جو ہے اس طرح سے خرابیاں پیدا کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کی اپنی اچھائی برائی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے, اور وہ اس اصول کے خلاف ہے. اور اسی وجہ سے خلیفۃ المسیح خامس نے اس کو منع فرمایا ہے کہ جو چیزیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. تو اسی طرح غیبت ہے, تجسس ہے, وہ سب پیدا ہو جاتا ہے. پھر خود نمائی ہے جو ایک پیدا ہو جاتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں, خو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں. تو ایک جو یہ ہے ایک وہ جو ایک منفی ایک رجحان پیدا کر دیتا ہے, ایک فالس سینس آف سیلف امپورٹنس جو ہے وہ سوشل میڈیا پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر کہ آپ کوئی اپنی بات کہیں, آپ اپنی تصاویر ڈالیں, آپ اپنی کوئی شعر ڈالیں. سب ایک عجیب کیفیت ہے نا کہ انسان اٹھتا بیٹھتا بتا رہا ہے, جسٹ ووکن اپ, ابھی اٹھا ہوں, اب ناشتہ کر رہا ہوں, یہ میرے ناشتہ کی تصویر ہے, ہاں جی, اب یہ کیا, اب شاور لیا, اب میں کام پہ جانے کے لیے تیار ہوں, آج میں نے یہ ٹائی پہنی ہے. عجیب و غریب ایک کیفیت ہے. نفسیاتی طور پہ انسان کے اوپر بڑے سے گہرے اثرات مترتب ہو رہے ہیں. پاکستان کی ایک معروف ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر عالیہ آفتاب, مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ ان کو دیکھا بھی جاتا ہے, آتی ہیں, بات کرتی ہیں, اچھا تجزیہ کرتی ہیں, لاہور میں ہوتی ہیں, وہاں پریکٹس ہے ان کی. تو ہم نے ڈاکٹر عالیہ آفتاب سے بات کی کہ ایک نفسیاتی نقطہ نظر سے بتائیں کیا ہو رہا ہے انسان, کس کیفیت سے گزر رہا ہے انسان ان ساری چیزوں کے موجودگی میں. تو آئیں سنتے ہیں ڈاکٹر عالیہ آفتاب صاحبہ کا انٹرویو, پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں. جی, ایز اے سائیکالوجسٹ اگر میں دیکھوں تو آج کل آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ, اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت ہوکڈ آن ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور سوشل میڈیا میں فیس بک آ جاتا ہے, ٹویٹر آ جاتا ہے, لنکڈ ان آ جاتا ہے اور یوٹیوب آ جاتا ہے. اس چیز سے بہت ہے وہ پروفائل اپنی اپلوڈ, جو کہ ایک اچھی چیز بھی ہے. بہت سارے لوگ اپنا بزنس بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں, خاص طور پہ فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر, اور ان کو بہت سارے پروفٹس بھی ہو رہے ہیں اس کے اوپر. ان کا پروفائل بھی بڑھا ہے. یہاں پہ پاکستان سے بیٹھے لنڈن, امریکہ, ساروں سے آرڈرز بھی پلیس ہو رہے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ پرانے فرینڈز بھی ایک قسم کے لنک اپ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, اور آپ گھر بیٹھے بیٹھے لیس ایکسپینڈیچر, منیمم ایکسپینڈیچر میں آپ اپنا بزنس ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اس کے فائدے بھی بہت ہیں. اور اگر آپ اس کے تھوڑے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں تو یوتھ جو ہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی سے بالکل ہٹ گئی ہے. اور جب یوتھ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی سے ہٹ گئی ہے تو ان کو ایک ایڈکشن ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی. وہ یوٹیوب پہ گانے دیکھتے ہیں, یوٹیوب پہ چیزیں دیکھتے ہیں, اور ٹی وی کی جگہ وہ یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دوسری ایکسٹرا کلچرل ایکٹیویٹیز بھی چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی میموری پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, ان کی کانسنٹریشن پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور کیونکہ فنگرز بہت یوز ہوتی ہے تو مسل ویکنس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایک تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اسکیمز بہت ہو رہے ہیں, اسپیشلی فیس بک کے اوپر. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہیک کر لیتے ہیں کمپیوٹر کو, اور آپ کی پروفائل کا پاس ورڈ, یوزر, اور وہ ساری جو فوٹوگرافس ہیں, فوٹوگرافس کو وہ اڈوب فوٹو شاپ پہ یوز کر کے اسپیشلی فیمیلز کی جو ہوتی ہیں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. نیگیٹو یعنی آرٹیفیشل پروفائلز بن جاتی ہیں لوگوں کی. اس سے کمپنیز کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سائیکولوجیکل بیریئر ہو رہا ہے. لوگ ٹویٹر پہ اپنا ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں, اپنا ایک آئیڈیا جو ہے, اور پھر اس کی فالو اپ اور اس ساری چیزوں کے لیے لگ جاتے ہیں, اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ رہ جاتی ہے وہاں پہ.
تو آج کل لوگوں نے بہت اسٹرکٹ رول بھی بنایا ہوا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہو رہی ہے. تو دیکھا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کم ہیں. ہمیں نے اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے کہ جی آپ اس کو پازیٹیو طریقے سے یوز کریں، اپنی پرائیویسی کو کریں. ایک ٹائم ماں باپ کو سیٹل کرنا چاہیے تاکہ بچوں کا جو سائیکولوجیکل بیریئر ہے، سائیکولوجیکل گروتھ ہے، وہ نہ رکے اس چیز کے اوپر، اور ان کی فلٹریشن پروسیس جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے. ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں اور ہم اس سے بہت زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں یہ بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں تو لوگوں نے ایکٹیویٹی چھوڑ دی ہے، وڈران ہو گئے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ وہ ہر وقت اپنی فیس بک پروفائل اپلوڈ، کوئی پرسنل چیز نہیں رہی ہے جی. اس کو بجائے پازیٹیو میں نیگیٹو میں زیادہ یوز کر رہے ہیں لوگ. یہ تھے جی ڈاکٹر عالیہ آفتاب صاحبہ کی ہم نے گفتگو سنی. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پازیٹیو نیگیٹو دونوں باتوں کو یہاں پہ بیان کر دیا. ہم اپنے ناظرین سے یہاں پہ درخواست کرتے چلیں گے، جس طرح بھی بات ہوئی حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی طرف سے آنے والی اس سلسلے میں رہنمائی کو دوبارہ سنیں، ان خطبات کو، ان کلاسوں کو جہاں پہ یہ موجود ہیں انہیں دوبارہ سننے کی ضرورت ہے. ہمیں زیادہ ذمہ دارانہ طور پہ خود بھی ان آسائشوں کا، ان سہولیات کا استعمال کرنا ہوگا. اور آگے جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے تھے ایک زمانے میں، تو اس میں ہوتا تھا بچوں کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب، بچوں کے بولنے چالنے کے آداب، بچوں کے باہر جانے اندر آنے کے آداب، پڑھنے لکھنے کے آداب. ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا، ہمیں یہ ماننا اور تسلیم کرنا ہوگا کہ آج ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. آج ہمیں انہیں بتانا پڑتا ہے کہ کمپیوٹر کا کس حد تک کیا استعمال کرنا ہے، انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کے اوقات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور کون سی ضرورت ہے جس کے تحت اس اہم ایجاد کو دنیا کی استعمال کرنا ہے. موبائل فون کے استعمال پہ بھی انہیں بتانا ہوگا. اس چیز پہ فخر، ندیم صاحب نے سنا ہوگا، لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایتے ہر ٹائم موبائل دے نال ہی لگا، کھانا کھاندے ہیں پھر. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، وہ ڈسٹربڈ ہے، وہ اور ڈسٹربڈ ہو جائے گا. وہ دنیا کی کسی چیز پہ فوکس کرنے کے قابل نہیں رہے گا، نہ کھانے پہ نہ موبائل پہ. اور جن لوگوں کے ساتھ وہ محو گفتگو ہر وقت ہے، اتنا کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا، اتنا کہ وہ سو نہیں سکتا، یہ یقیناً ایک معذوری ہے. اس معذوری سے ہمیں اسی طرح ڈرنا ہوگا، کیوں ندیم صاحب، جس طرح باقی اگر ایک آپ کے ہمارے بچے کو کوئی مجبوری، کوئی معذوری لاحق ہو رہی ہو، کسی قسم کی جسمانی عارضہ لاحق ہو رہا ہو، کوئی ذہنی عارضہ لاحق ہو رہا ہو، ہم پریشان ہوتے ہیں. اس پہ کیسے ہم خوش ہوتے ہیں؟ بالکل خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ جیسے یہ عالیہ آفتاب صاحبہ نے بھی فرمایا، ایک سائیکولوجیکل جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے ایک پورے، نہ صرف یہ کہ ذہنی بلکہ جسمانی ترقیات جو ہیں انسان کی وہ رک جاتی ہیں، باہر جانے آنے سے وہ معذور ہو جاتا ہے بندہ. تو اس لیے وہ بہت ضروری ہے. اس میں خوشی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے خوش ہونے کی، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ ضروری بھی ہے بعض وقتوں میں. بعض جو رابطے کی ایک ذرائع مہیا ہیں ان کے ذریعے اسکولوں کے کام کے حوالے سے اور کالجوں کے، یونیورسٹیز کے، اور پھر بعد میں جو اپنے بزنس وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جیسے کہ آپ عام دنیا میں جو معاملات کرتے ہیں، ہر وقت آپ دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھے رہتے، یا ہر وقت آپ کوئی بھی کام جو ہے اس کا ایک وقت کے مطابق دوستوں کو نہیں بلائی رکھتے. بالکل. لیکن اس کے ذریعے سے آپ کے تمام دوست ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود طے کرنا ہوگا کہ یہ تمام کے تمام کانٹیکٹس جو ہمارے موبائل فونز میں آج ہم اپنے ساتھ اٹھائی پھر رہے ہیں، جو ہم کسی بھی وقت اپنے گھر میں جنہیں داخل کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی وقت مقرر کرنا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا؟ بالکل یہی بات ہے کہ اس کے اوقات مقرر کرنے ہوں گے اور نگرانی کرنی ہوگی. جو بڑے ہیں ان کو اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹوں کی، کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا وہ دیکھ رہے ہیں اور کیا استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ جیسے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ جیسے کہ دوسری چیزوں کی نگرانی ہے، دوسری چیزوں کی تربیت ہے، یہ بھی ایک تربیت میں شامل ہے کہ دوسری ایکٹیویٹیز، دوسری جو چیزیں ہیں ان میں بھی وہ شمولیت اختیار کریں. اور اسلام تو اس کا بہت ایک پورا پروگرام دیتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے وقت کی پابندی. 5 وقت آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، آپ دوسری چیزوں سے ہٹ کر پھر اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوتے ہیں. اور اسی طرح مختلف اسلام نے جو آپ کو
احکامات دیے ہیں جی، ان کے مطابق جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کی ایک میانہ روی کے تحت جو اصول ایک اسلام نے دیا ہے اس کے تحت آپ کی زندگی بسر ہوتی ہے. لیکن اگر آپ بالکل ہر چیز کو چھوڑ کر کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ کھانا نہیں کھا سکتے اور نہیں کر سکتے, اور پھر یہ کہ ان چیزوں سے اتنے زیادہ بد اثرات ہو رہے ہیں کہ ایک اعداد و شمار کے مطابق ایک بلینگ جو ہے, سائبر بلینگ جسے کہتے ہیں, کہ لوگ پھر آہستہ آہستہ جب اتنا زیادہ آپ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ ایک حد تک اچھے رہتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ آپ کو مطلب ایک سائیکولوجیکل پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہے کہ یہ سائبر بلینگ شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک اعداد و شمار کے مطابق کوئی 4,500 افراد دنیا میں ہر سال خودکشی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اتنا سیریس معاملہ ہے. تو اس طرف ہم ان چیزوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں جو بھی کر رہا ہے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی بڑے جو جدید ایجادات ہیں اس سے استفادے ہمارا بچہ کر رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ اس کے جو وہ نقصانات ہیں, اور یہ بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی تھیں اور اس وجہ سے اس نوجوان نے خودکشی کر لی. اور دوسرے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہر وقت, یا آپ کے گھر کا کوئی فرد اگر ہر وقت اتنا کھب چکا ہے اور گم چکا ہے اس کے اندر, تو یہ دیکھیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان تمام کانٹیکٹس کے ساتھ ایک سوشل زندگی بسر کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ بہت تنہا ہو چکا ہو, کیونکہ ایموشنلی بہت ساری ایک نئی پہلو سامنے آئے ہیں. مثلا میں نے کسی کو ٹیکسٹ میسج بھیجا ہے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس نے اس کو کب چیک کیا ہے, وہ میرے ٹیکسٹ میسج کے بعد آن لائن ہوا کہ نہیں ہوا تو مجھے جواب کیوں نہیں دیا, میرا میسج تو وہاں پہ تھا. اور اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کی جو ایموشنل انسیکیورٹی, ایموشنل کنفیوژن کی ایک عجیب کیفیت بن رہی ہے, اس میں سے ہمیں بھی نکلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں, ہمیں اپنی نئی نسل کو بھی اس میں سے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ خطرناک ہے, باقاعدہ طور پہ خطرناک ہے, اسے ریئلائز کرنا ضروری ہے, ساتھ ان سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں بالکل نیگیٹو پکچر نہیں پینٹ کر رہے, لیکن جو نیگیٹو پکچر ہے وہ واقعی بہت تاریک ہے, اسے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس تو کچھ ٹویٹس آئی ہیں. رانا مجاہد سے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ہماری زندگیوں پر مثبت اور منفی دونوں اثرات ہوتے ہیں. یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا کس طرح استعمال کرتے ہیں. اگر آج سوشل میڈیا معلومات اور تعلقات عامہ کے ذریعے کے طور پر ابھر رہا ہے, تو دوسری طرف ہمارے پیارے آقا نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے نتائج سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا ہے. رانا صاحب جزاک اللہ, بڑا اچھا آپ نے لکھا. ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن اصول دیتا ہے, اور میں بھی یہاں پہ پڑھ نہیں سک رہا اس فونٹ میں, اور یعنی کہ جس چیز کے نقصانات فوائد سے زائد ہوں اسے جو ہے اسے درست نہ سمجھا جائے, جو فوائد ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے. سوشل میڈیا بہت زبردست چیز ہے اگر اس اصول کے مطابق اسے اپنائیں. سوشل میڈیا ایک انسان, ایک تنظیم, ایک مذہب کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا من پسند چہرہ پیش کرے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, احتیاط ضروری ہے. ظفر صاحب بہت اچھا آپ کی ٹویٹ, آپ نے بہت اچھا اضافہ ہے. ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ عروج نجم الثاقب صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عروج صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی, آپ کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا پہ. اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگزائٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس سے انسانوں کی زندگی جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. اس میں جیسے بھی آپ نے بات کی سائبر بلنگ کی, ایک ایسی انٹینسو اسٹیٹ ہے جس میں جو بھی اس کا شکار ہوتا ہے وہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. لیٹسٹ جو ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں وہ یہ کہ ڈپریسڈ لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ زیادہ اس طرف آتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف, ڈپریشن اپنے ختم کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جیسے بھی پہلے بات ہوئی کہ لیک آف سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسپیشلی ٹین ایجرز اپنی جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز اور فزیکل ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کم کر دیتے ہیں, اور اس سے ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. پرسنالٹی میں ہم اگر اور میں اس کو اسپیسیفائی کروں تو جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے, ذہنی نشو و نما جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہی ہے. ہم صرف اپنے سامنے جو چیز ہے اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں. بالکل ہماری تھنکنگ پروسیس جو ہے, ہم سوچنا ہم نے کم کر دیا ہے. بالکل جو انفارمیشن ہمارے سامنے آتی ہے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, ہم صرف اس پہ ریلائی کرنے لگتے ہیں. بہت بہت اچھے. عروج نجم الثاقب صاحبہ بہت شکریہ, آپ کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہمارے پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. ابھی بھی کچھ وقت ہے, اگر کچھ اور ہمارے کالرز ہوں گے اس طرح سے جس طرح سے عروج نجم الثاقب صاحبہ نے نہایت خوبصورتی سے بات کو آگے بڑھایا, ہم ضرور انشاءاللہ آپ کی کال کو پروگرام میں شامل کریں گے. مسائل ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلا پروگرام بھی ہمارا انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہوگا جس میں ہم آپ کے مسائل کو لینا چاہتے ہیں.
اگلے پروگرام میں آپ ہمیں کال بھی کر سکیں، ہم آپ کے مسائل بھی سننا چاہیں گے، ہفتے بھر کے دوران آپ ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ندیم صاحب، اب ہم دوسری نسل، جو ایک بڑی نسل ہے، جو ایلڈر جنریشن جس کو ہم کہتے ہیں، جو بزرگ ہیں معاشرے کے، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ ہم نے بات کی انور مقصود صاحب سے، بڑے جانا مانا، بڑا پہچانا ہوا نام ہے پاکستان کا، پاکستان ٹیلی ویژن پہ بڑے اچھے، بڑا سلجھا ہوا کام کرنے والے اچھے ٹی وی آرٹسٹ ہیں۔ ان کو ہم نے فون کر کے ہمیں پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کیسے اس پوری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انور مقصود صاحب کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ملک میں اگر تعلیم کا اوسط زیادہ ہو تو اس کا کسی بھی چیز کا، اس طرح کی چیز کا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ لوگ پڑھے لکھے اگر ہوں، ہمارے یہاں تعلیم کی بہت کمی ہے، اس وجہ سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ غلط ہو رہا ہے۔ مگر یہ وقت کی ضرورت ہے۔ مگر یہاں کے لوگ جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اب ان کے پاس بھی گھروں میں انٹرنیٹ ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، جس پہ طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، بھلا ہوتا ہے۔ ہم اس ترقی کو روک تو نہیں سکتے، مگر کہیں بس حکومت کا فرض یہ ہے کہ یہ مشینیں ہاتھ میں دے دیے بچوں کے، گھروں میں سب کچھ ہے، تو تعلیم پہ اگر دھیان دے دیں تو بہت فرق پڑ جائے گا۔ جی بالکل۔ میرا تعلق میڈیا سے 55 برس سے ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں بس یہ۔ دیکھیں جی، انور مقصود صاحب نے کہا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب وہ حیران ہیں، جو جو نسل ہے ہم سے، یعنی ایک نسل آگے اور ہمارے پیچھے جو نوجوان نسل چلی آ رہی ہے، ایک عجیب سا گیپ ہے جو بیچ میں پیدا ہو رہا ہے، جو کہ خطرناک ہے۔ وہ تعلق ٹوٹ گیا، ان جعلی نقلی تعلقات اور کانٹیکٹس جن کو ہم کہتے ہیں فیس بک کی زبان میں، ان کے ساتھ ہم اس طرح الجھے کہ ہم نے اپنے بزرگوں، اپنی بڑی نسل سے اپنا ناطہ توڑ لیا۔ ہم ایک ورچوئل قسم کی فضا میں رہ رہے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں اور شاید یہی زندگی ہے۔ جو جزاک اللہ جی کنٹرول روم نے نسبتاً بہتر فونٹ میں لکھ کے دیے یہاں پہ، کہ جو قرآن کریم کی آیت تھی کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی جب نقصانات جو ہیں وہ فوائد سے بڑھے ہوئے ہوں تو ایسے میں اسے بچنے کی ضرورت ہے ہر ایسی چیز سے۔ کچھ اور ٹویٹس ندیم صاحب آئی ہیں، میں پڑھ لوں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احمدیوں کو، میں ترجمہ کر کے پڑھ رہا ہوں، انگلش میں لکھی ہوئی ہے، کہ احمدیوں کو جو ہے وہ بھیڑ چال میں نہیں آنا چاہیے سوشل میڈیا کے معاملے میں، بلکہ انہیں خود تحقیق کر کے معاملات کو سمجھ کے پھر اس کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد ہیں، مثلاً حق کی بات کو پھیلانا، دین حق کی طرف بلانا، اور دوسری کمیونیکیشن عام زندگی کی۔ ہاؤیور احمدی مسلمانوں کے پاس ایک خلیفہ ہے جو ان کے لیے سب سے بڑا رہنما اور ہادی ہے۔ اس کے بعد الزبتھ روز کہتی ہیں کہ اینڈ اگنائٹس مائی پیشن فار احمدیت ڈیلی، وہ کہتی ہیں کہ جی میری جو ٹائم لائن ہے وہ میرے روزانہ، یعنی کہ ان کے جس بھی سوشل میڈیا کی وہ بات کر رہی ہیں، اٹ ریسٹورز مائی فیتھ ان ہیومن نیچر اینڈ اگنائٹس مائی پیشن فار احمدیت ڈیلی، فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ان کی ٹویٹ ہم نے پہلے پروگرام سے پہلے بھی پڑھی تھی، یہ کرسچن ہیں جو بعد میں احمدی ہوئی ہیں۔ رضا الحق صاحب کی بہت ساری ٹویٹس ہیں، بڑی لمبی ٹویٹس ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ندیم صاحب، اس سے پہلے ہمارے یہ بالکل اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہونے والا ہے، ہم انور مقصود صاحب سے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے۔ ایک اور بات ہم نے ان سے پوچھا تھا پھر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو فوائد یا نقصانات اس کے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم اس کا حل ہے؟ تو انہوں نے جو بات کی ایک دفعہ وہ سن لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے اس سیگمنٹ کو کلوز کریں گے۔ مطلب میں کسی چیز کی طرف نہیں، کسی چیز کی ٹیکنیکل جو ایجاد نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ بری بات نہیں ہے، وہ تو آتی رہیں گی۔ ایک فون آتا ہے، ایک مہینے بعد وہی کمپنی دوسرا فون نکال دیتی ہے، ایک ہفتے بعد دوسری کمپنی اس سے بڑا فون نکال رہی ہے۔ تو اب یہاں میرا ملک تو ایسا ہے کہ جہاں خواہشات نے ہی اس ملک کو ختم کر دیا ہے۔ اگر ڈیمانڈس نہ ہو لوگوں کی تو لوگ بڑے سکون اور چین سے رہ سکتے ہیں۔ یہ تباہی آتی ہے جب خواہشیں بڑھ، تو مگر اس چیز کو آپ روک نہیں سکتے، یہ اور بڑھے گی۔ اب تو ٹیلی فون میں بات کریں تو سامنے تصویر ہے، آپ یہ سب کچھ آ رہا ہے، بالکل کیا کر سکتے جی بالکل۔ اب کیا جو لفظ اور جو چیزیں فیس بک پہ آتی ہیں وہ گالیاں لکھی ہوئی آ رہی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو گالیاں کبھی سنی نہیں ہم نے، وہ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سامنے لکھی۔ جی بالکل۔ اور پھر یہ پڑھتے بچے پڑھ رہے ہیں اور پھر سناتے ہیں وہ سب کو بیٹھ کے کہ یہ دیکھیے یہ کیا لکھا۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ تو آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ اس طوفان کو روکا تو نہیں جا سکتا،
لیکن اپنے آپ کو ہمیں زیادہ باشعور بنانا ہوگا، باشعور کرنا پڑے گا. ہمیں سب چھوڑ دیں. میں صرف پاکستان میں ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور گلے میں بستہ دیکھنا چاہتا ہوں، جو مجھے ناممکن نظر آ رہا ہے کہ 68 برس ہو گئے ملک کو بنے ہوئے. جو بھی حکومت آئی سب سے کم بجٹ اس ملک میں تعلیم اور صحت پر رہا ہے. بالکل. اور دوسرے ممالک کی جو آ رہی ہے ایڈ، وہ تو صحت اور تعلیم کے لیے دے رہے مگر وہ خرچی نہیں ہوتی. وہ لوگ اپنی صحت اور اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. بالکل. جاپان نے پیسے دیے، امریکہ نے دیے، ہندوستان نے دیے، ناروے نے دیے، فرانس نے دیے، مگر کہاں گئے پیسے؟ نہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے بچوں کے، نہ کوئی پلے گراؤنڈ. مطلب پارکس ہے، ایک عجیب سلسلہ بن گیا ہے. یہاں پارکس کی جگہ یہاں بلڈنگز کھڑی ہو گئی ہیں، پانی بھی نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، 8 منزلہ بلڈنگ، لفٹ نہیں ہے جن میں. وہ بوڑھے جو بیچارے پہلی منزل پہ چڑھتے ہیں اور 5ویں پہ مر جاتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے ان اونچی عمارتوں کا؟ بالکل درست بات، بالکل درست. بہت اچھا جی. یہ تھے جناب انور مقصود صاحب کی بات ہم نے سنی. ناظرین، ہمارا اس سیگمنٹ کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے. ختم کرنے سے پہلے عمران عامر صاحب والسول UK سے لکھتے ہیں اپنا ٹویٹ، انہوں نے جو بھیجا بڑی اچھی بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جس چھری سے کسی مریض کا آپریشن کر کے اس کے شفا کا انتظام کرتا ہے، اس کی تکلیف سے نجات کا انتظام کرتا ہے، اسی چھری سے ایک قاتل کسی کی جان بھی لیتا ہے. بہت اچھی بات لکھی عمران عامر صاحب. آپ نے یہی ہم بات اپنے پروگرام میں آج اس سیگمنٹ میں کرتے رہے. ندیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہم انشاءاللہ تعالی ناظرین اگلے پروگرام میں بھی آج کی بات میں ہم سوشل میڈیا کے ٹاپک کو جاری رکھیں گے. ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ آج ابھی اس وقت فون کر کے اپنے ٹیلی فون نمبرز نوٹ کروائیں. اگر آپ چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی کالز کو کوشش کریں گے. زیادہ ٹائم رکھیں کالز کو شامل کرنے کا. ابھی ہمارے آج کے سیگمنٹ کا ختم ہوا. ندیم صاحب جزاک اللہ. اب ہم اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے علم و ادب. اور علم و ادب میں جس طرح سے کہ ہم نے گزارش کر رکھی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں جماعت احمدیہ کے علمی ادبی خزانے میں سے کچھ ہم لے کے آتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو آئیے پہلے ایک دیکھتے ہیں ایک ویڈیو پیکج اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں چلیں گے. 1989 میں جماعت احمدیہ کی 100 سالہ جوبلی منائی گئی. اس تقریب کے موقع پر 24 فروری 1990 کو لندن کے کوئین الزبتھ کانفرنس سینٹر میں اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کا حل کے موضوع پر امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی نے انگریزی زبان میں ایک تقریر فرمائی. اس تقریر کو سننے کے لیے دانشور طبقوں سے تعلق رکھنے والے 800 معزز مہمان تشریف لائے. ان میں سیاستدان، صحافی، پروفیسر صاحبان، اساتذہ کرام، مذہبی علوم کے ماہرین، عربی دان اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز خواتین و حضرات شامل تھے. اس لیکچر میں حضور نے عصر حاضر کے بڑے مسائل کے اسلامی حل کی نشاندہی فرمائی. The question is how a religion can claim international, universal, global, and yet not cause frictions. No religion with a universal message in effect and global ambition to unite humankind under one flag can even momentarily entertain the idea of employing force to spread its message. Swords can win territories, but not hearts. Force can bend heads, but not minds. So also Islam does not permit the use of this instrument that is force for the spread of its message. It declares La ikraha fi din. There is no coercion in matters of religion whatsoever. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. The righteousness has emerged as distinct from the wrong. So there is no need for any coercion. Leave it to the people, leave it to the human beings to decide where the truth belongs. یہ خطاب اسلام's response to contemporary issues کے نام سے 1992 میں انگریزی میں شائع ہو چکا ہے.
اور اب اس کا اردو ترجمہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ علم و ادب، جس میں ہم آج بات کر رہے ہیں اسلام's رسپانس ٹو کنٹمپریری ایشوز، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی معرکۃ الآراء تصنیف، جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ یہاں پہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مکرم محترم نصیر احمد قمر صاحب، ایڈیشنل وکیل الاشاعت، تشریف رکھتے ہیں۔ نصیر قمر صاحب خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نصیر قمر صاحب، بڑی اچھی بڑی عظیم معرکۃ الآراء تصنیف، بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آپ کو علم ہے کہ جماعت احمدیہ کا آغاز 1889 میں ہوا، 1889 میں، اور 100 سال پورے ہونے پر ساری دنیا میں 7 سالہ جوبلی منائی جا رہی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ان دنوں چونکہ یہاں پہ تھے، اور اس پہلو سے جماعت احمدیہ برطانیہ نے اپنی 7 سالہ تقریبات میں یہ ایک خاص تقریب کا اہتمام کیا کہ جس کے ذریعے سے خود حضرت خلیفۃ المسیح کی زبان سے اسلام کا جو پیغام ہے وہ یہاں کے انٹیلیجنشیا کو، عام لوگوں کو پہنچے۔ چنانچہ کوئین الزبتھ سینٹر میں، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، اس لیکچر کا اہتمام کیا گیا، اور یہ موضوع بھی ایسا تھا جس میں لوگوں کو دلچسپی تھی کہ اسلام کا رسپانس کیا ہے جو اس وقت زمانے کے حالات ہیں۔ تو وہ تو مختصر سا وقت ہے، اس میں حضور نے بعض ایشوز پہ اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا، لیکن بعد میں اس کو کتابی صورت میں ڈالا گیا اور ان نوٹس کو کچھ تفصیل بھی اس میں شامل کی گئی۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے موضوعات پہ حضور نے اس میں ذکر بھی فرمایا ہے کہ میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ تو یہ دراصل وہ 7 سالہ جوبلی کی تقریبات کا ایک حصہ تھی، یہ تقریب جس میں حضور نے یہ خطاب فرمایا تھا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آپ اگر ہمیں یہ بتائیں، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو، اور اس وقت بالخصوص مخاطب ہماری نوجوان نسل ہے، کہ اگر وہ اس کیا اس کتاب کے اندر کون سے موضوعات تھے، یعنی کہ اسلام کا رسپانس کن مسائل کے لیے؟ دیکھیں، حضور نے اس بات کا آغاز اس بات سے فرمایا ہے کہ اگر آپ دنیا کے حالات پر غور کریں تو سب سے بنیادی مسئلہ انسان کا امن کا فقدان ہے، اور اس امن کے فقدان کی آگے جا کے پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی، یعنی امن انسان کے اندر بھی اور انسان کے باہر بھی، پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بھی، مذاہب کے ساتھ تعلقات میں بھی، قوموں کے ساتھ تعلقات میں بھی، اور معاشرتی تعلقات میں بھی، اقتصادی، بہت ساری وجوہات ہیں جو انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا امن جو ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ چنانچہ حضور نے ایک خاکہ اس میں بنایا کہ مذہبی لحاظ سے کیا چیزیں ہیں، کون سی باتیں ہیں، کون سی ایشوز ہیں جو انسان کے امن کو برباد کر رہی ہیں، باوجود اس کے کہ دنیا مادی لحاظ سے بہت ترقی کر رہی ہے، نئی نئی چیزیں، ابھی جیسا کہ آپ پہلے ذکر کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، ان کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں سہولت، خوشی، اطمینان اور راحت آنی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مسلسل بے چینی میں بڑھ رہا ہے، انتشار ہے، اضطراب ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس لیکچر میں حضور نے بعض ایسے عوامل کا ذکر فرمایا ہے جو مذہبی لحاظ سے انسان کو بے چین کر رہی ہیں، بہت سارے مثلا آزادی تحریر کا، آزادی زبان کا ایک ایشو ہے جس کا غلط استعمال کے نتیجے میں انسانی لوگوں کا امن اٹھ رہا ہے، لوگوں کی پرائیویسی ختم ہو رہی ہے، مذہب کے نام پر جبر اور تشدد اور دہشت گردی اور انتہا پسندی، وہ کیا اثرات کس طرح انسانی امن کو برباد کر رہی ہے، سیاسی لحاظ سے کیا ہو رہا ہے، معاشرتی پہلوؤں سے کون سی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے امن کو برباد کیے ہوئے ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کے متعلق اسلامی تعلیم کا مختصر ذکر فرمایا گیا ہے، معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کے اندر بے چینی کو بڑھا رہے ہیں اور انسان سکون میں نہیں ہے، باوجود اس کے کہ پیسے کی فراوانی بھی ہے۔ ان ملکوں میں بھی جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی بے چین ہے، جن کے پاس جو غربت کا شکار ہے وہ بھی بے چین ہے۔ سیاسی لحاظ سے جو بڑے طاقتور ہیں وہاں پہ بھی امن نہیں ہے، وہاں پہ بھی لوگ مضطرب ہیں، اور جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ کون ذمہ دار ہیں، کون سے انسان کی فطرت کے اندر جو بعض عوامل ہیں جن کے غلط استعمال کے نتیجے میں انسان جو ہے اپنے سکون کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے، جس کا کسی حد تک آپ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ سارے ایشوز کو لے کے ان پہ حضور نے، اور یہ بڑے اہم ہیں، بہت اہم ہے اور آج بھی اہم ہے۔ یہی میں آپ سے پوچھنے لگا تھا، میں نے یہ کتاب ایک جاننے والے ایک پروفیسر صاحب کو پیش کی یہاں پہ اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز میں، چونکہ محقق ہیں عادتاً انہوں نے پہلے کھولا، پرنٹ لائن دیکھی اس کی اور کہنے لگے کہ 1992 فرسٹ پبلشڈ، یو اسٹل کال دم کنٹمپریری،
یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت تو تبدیل نہیں ہوئی. جتنے مسائل اس وقت دنیا میں امن کے فقدان کے ہیں وہ انسانی فطرت جب صحیح رستے سے ہٹتی ہے اس کے نتیجے میں وہ اپنے سکون کو برباد کرتی ہے یا دوسروں کے سکون کو برباد کرتی ہے. تو وہ جو رجحانات ہیں وہ وہی ہیں، وہ پہلے بھی تھے، بہت پہلے بھی تھے، اس دور میں بھی تھے جس میں آج بھی ہیں. بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو بنیادی عوامل وہی ہیں. ہاں ان کی کچھ شکل وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہے. بالکل. اور یہ جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جو یہ لیکچر دیا تھا، اور جیسے کہ اس کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے، اسلام سے رسپانس. جی. اسلام وہ دین ہے جو اب قیامت تک کے لیے ہے. قرآن مجید اس کی بنیاد ہے. اور وہی تعلیمات اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو اس زمانے میں قرآن اترا، آج کے مسائل کو کیسے حل کرے گا، یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے. یہی تو اس بات میں اس لیکچر میں ثابت کیا گیا ہے. بالکل. اور دوسرا ایک یہ بھی نصیر قمر صاحب کہ ہر خطبہ جمعہ جو حضور انور ارشاد فرماتے ہیں وہ در حقیقت ہے ہی اسلام رسپانس ٹو کنٹمپریری ایشوز. بالکل درست. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہوگا سے لے کے آج تک حضرت مسیح علیہ السلام کے خطبات سے گزر کے خلفائے مدیت کے خطبات، آج حضرت امیر المومنین یہ اللہ تعالیٰ کے خطبے، ان سب کا تھیم ہے اسلام رسپانس ٹو کنٹمپریری دیکھیں ایشوز. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ آپ قرآن کی خوبیوں کو دنیا میں دکھائیں، اسلام کی فضیلت کو بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اسلام اگر صحیح اسلام پر عمل کیا جائے تو آپ امن میں آئیں گے. اسلام کے معنی ہی امن اور سلامتی کے ہیں. بالکل. آپ اپنی ذات میں بھی آپ کو امن حاصل ہوگا، اور خدا سے تعلق میں بھی امن حاصل ہوگا، بنی نوع انسان سے تعلق میں بھی امن حاصل ہوگا. اور یہی وہ بات ہے جس کو اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد خلفائے کرام نے ہمیشہ دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کے اگر حقیقی امن چاہتے ہیں، حقیقی خوشی اور راحت کی تلاش ہے، تو اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں. پورے طور پر جتنا آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے اتنا آپ کو امن اور راحت اور سکون ملتا چلا جائے گا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی، حضرت خلیفۃ ثالث، خلیفۃ الاول، ثالث، رابع، اور اس زمانے میں پھر حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ، یہی تو مہم ہے جو انجام دے رہے ہیں. وہی ایشوز ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے، آپ نے ذکر کیا کہ اس دور کا، اب جو مسائل وہاں تھے وہ مسائل آج بھی ہیں. کچھ نئے مسائل بھی پیدا ہو گئے وقت کی ایجادات کے ساتھ ساتھ، جس کا مسئلہ بھی آپ پہلے بعض جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے پروگرام میں، تو ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح نے اس میں رہنمائی دی کہ اسلام آپ کو ان چیزوں کے استعمال میں یہ حدود آپ کے لیے طے کرتا ہے. اگر آپ ان سے تجاوز کریں گے تو آپ اپنے امن کو اور سوسائٹی کے امن کو برباد کریں گے، اور یہی ہو رہا ہے. اور جو ان ہدایات پہ کان دھرتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں مسائل پیدا نہیں کرتی، بلکہ وہ ان کے مثبت فوائد کو وہ حاصل کرتی ہیں. اب حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ نے اپنے دور خلافت میں آپ دیکھیں آغاز سے ہی امن کے موضوع کو ہی اٹھایا ہوا ہے، اور یہ امن کا موضوع ایک دائمی موضوع ہے. اور آپ نے بتایا کہ یہ جو جہاد کا تصور بگڑا ہوا مسلمانوں میں ہے، جس کا پراپیگنڈا غیروں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، اور جو بعض مسلمان اسلام کے نام پر جس طرح دہشت گردی اور جبر و تشدد اور ظلم و ستم کی طریق اپنائے ہوئے ہیں، یہ ہرگز اسلام نہیں ہے. آپ نے قرآن کی روح سے، آن وسلم کی تعلیمات کی روح سے صحیح اسلامی جہاد کے تصور کو پیش فرمایا. پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ ایک لیکچر نہیں، ہر بر اعظم میں جا کے اور ان کے یونیورسٹیوں میں جا کے، ان کے سیاسی جو ان کے مراکز ہیں وہاں پہ جا کے خطاب کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کو اپنانے کی وجہ سے تم خود اپنے امن کو بھی برباد کر رہے ہو اور دنیا کے امن کو بھی برباد کر رہے ہو. سیاسی عدل اور انصاف کا فقدان ہے، دوسری بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ خلافت احمدیہ کی ہی یہ شان ہے کہ وہ ہر دور میں، ہر زمانے میں کنٹمپریری ایشوز کو جو ہے ایڈریس کرتے ہیں، اور بعض ایشوز ایسے ہیں جو غیروں کے ساتھ متعلق ہیں، وہ ان کے سٹیج پہ جا کے بھی بیان کرتے ہیں. ہر خطبہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، اگر وہ انسان کی فطرت میں جو رجحانات ہیں اور شیطان کے جو حملے ہیں اس کو اس کے صحیح رستے سے بہکانے کے، ان کے اسے وہ خبردار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پہ رہو گے تو امن رہے گا، اگر اس سے ہٹو گے تو امن ختم ہو جائے گا. بنیادی باتیں، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور بہت ساری ایسی جو خرابیاں ہیں جو اخلاقی، جنہیں ہم مورل خرابیاں کہہ دیتے ہیں، وہ بھی تو سوسائٹی میں پریشانیاں پیدا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نصیر سے، جزاک اللہ. آپ تشریف لائے، اپنے کتاب کا تعارف کرایا، لیکن ظاہر ہے کتاب کا تعارف نہیں حاصل ہو سکتا جب تک ہم اس کتاب کو خود پڑھیں نا.
اب تو یہ آن لائن بھی موجود ہے السنا پر؟ جی یہ آن لائن بھی موجود ہے، اور صرف اردو اور انگریزی میں نہیں، بہت ساری بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہوئے ہیں، اسپینش میں ہو چکا ہے، فرینچ میں ہو چکا ہے، عربی میں ہو چکا ہے، اور یہ سب زبانوں میں یہ کتابیں جماعت کی ویب سائٹس پر اویلیبل ہیں، جرمن میں ہو چکا ہے، بہت ان ملکوں کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں کے مشن سے بھی یہ کتابیں حاصل کی جا سکتی ہیں، مزید انڈونیشین میں بھی ہو چکا ہے، اور زبانوں میں بھی ہو رہے ہیں، اور جو اس زمانے میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ نئے انداز میں انہی ایشوز پر اسلامی تعلیمات کا ذکر، اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ اسی تسلسل میں اگر وہ تازہ ترین جو رہنمائی اس وقت دستیاب ہے اور جس طرح آج کے دور میں ان معاملات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی جو تصنیف ہے ورلڈ کرائسس اینڈ دی پاتھ وے ٹو پیس، اس کے بھی مختلف زبانوں میں اب تراجم ہو چکے ہیں، اور وہ خدا کی طرف سے اویلیبل ہیں، فرینچ میں، عربی میں، انگلش میں تو ہے ہی، اور جرمن میں، اسپینش میں، بہت ساری زبانوں میں ہیں۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب تک انہیں، جیسا کہ آپ نے کہا، ہمیں علم نہیں ہوگا کہ اسلام ان چیزوں پہ کیا کہتا ہے، بالکل اس وقت تک آپ دوسرے کو مؤثر رنگ میں بتا نہیں سکیں گے، اور اس کے لیے وہ صحیح اپروچ کس طریق پر بات کرنی چاہیے، اس کی گہرائی کو سمجھ کے، وہ ہمیں خلافت کے ذریعے سے میسر ہے، اس لیے ان کتابوں کی بہت زیادہ اہمیت۔ بہت شکریہ نصیر قمر صاحب، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے، اپنے اس کتاب کو متعارف کرایا۔ ناظرین، ہمارے یہ والا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا، جیسے علم و ادب۔ اگلا ہمارا سیگمنٹ جس میں ہم جا رہے ہیں اس کا نام ہے ضیاء خلافت، اور ضیاء خلافت میں ہم خلافت احمدیہ کی برکات کا جو ایک سورج کی شکل میں جو اس وقت روز روشن کی طرح آیا ہیں، اس میں سے کسی ایک کرن سے اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کی طرف سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل درود بھیجنے کی جو حضور نے تلقین فرمائی رمضان المبارک کے پہلے خطبے میں، اسے سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ حضرت امیر المومنین نے ہمیشہ سے، جب سے آپ خلافت احمدیہ کے اس عظیم منصب پر متمکن ہوئے، اس وقت سے کیسے چیلنجز تھے، کیا ہو رہا تھا، کس طرح سے آپ نے اسلام کا دفاع اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت کردار اور آپ کی ذات بابرکات کو متعارف دنیا کے لیے کرایا، اس کا ہم آج یہاں پہ دیکھیں گے، گفتگو ہوگی، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ پہلے آئیں دیکھتے ہیں ایک ویڈیو پیکج، اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے مہمان سے بات چیت کریں گے۔ خلافت احمدیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق قائم ہونے والی آخری جماعت کی قیادت، اور دنیا میں امن، آشتی اور غلبہ اسلام کی واحد امید۔ اپنی تاسیس سے لے کر آج تک اسلام پر اٹھنے والے ہر اعتراض کا سب سے زیادہ پرزور مگر ساتھ ہی سب سے زیادہ پرامن جواب خلافت احمدیہ نے دیا۔ اسلام کو پرتشدد مذہب ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف طاقتوں نے گزشتہ دہائی میں یہ وتیرہ اپنایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غلیظ حملے کیے جائیں، تاکہ مسلمان اشتعال میں آئیں اور پھر اس اشتعال کو مسلمانوں ہی کے خلاف پراپیگنڈا میں استعمال کیا جائے۔ یوں گزشتہ دہائی اس لحاظ سے اسلام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آئی، اور اس پوری دہائی کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر حملے کے جواب میں امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے نہ صرف سب سے پرزور، پرشوکت اور پرحکمت جواب دیا، بلکہ اپنی جماعت کو پرامن رہتے ہوئے ان اعتراضات کے جوابات تحقیقی، علمی اور تاریخی رنگ میں دینے کی بھی حسین راہ دکھا دی۔ یہ ناظرین، ضیاء خلافت، اور ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کے اوپر ہونے والے حملے کس طرح سے انٹینسیفائی ہوتے گئے، تیز ہوتے گئے، یہ 9/11 کے بعد کے واقعات میں کس طرح سے اسلام کو لیبل کرنے کی کوشش کی گئی ایک متشدد مذہب کے طور پر، اور کس طرح وہی زمانہ ہے جس وقت ہم دیکھتے ہیں خلافت خامسہ کے دور کا طلوع ہوتا ہے، اور ان حملوں کا جواب حضرت صاحب نے جس طرح سے اسلام کا ایک چیمپئن، اسلام کے پہلوان کے طور پہ دیا۔ آج ہم اس کا ایک اجمالی تذکرہ یہاں پر ہوگا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم ارشد احمدی صاحب، آپ سیکریٹری اشاعت ہیں جماعت احمدیہ UK کے، آپ کا لکھنے لکھانے سے بھی تعلق ہے، ان پبلیکیشنز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، اس پہ آپ کی نظر بھی ہے اس موضوع پہ۔ ارشد احمدی صاحب، 2003 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت خامسہ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس وقت کے اسلام مخالف طاقتوں نے اسلام کا ایک ایسا امیج پینٹ کر دیا ہوا تھا جو نہایت قابل نفرت تھا،
اور بدقسمتی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کا نکی کی تصویر کشی بھی ایسی ہی کر دی گئی تھی۔ ایسے میں اسلام کے ایک واحد چیمپئن کے طور پہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور اسلام کو اور پیغمبر اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ کہانی کیسے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تھوڑا آغاز سے لے کے چلیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ یہ تو سلسلہ شروع ہو تھا جب اسلام پیدا ہوا، اس وقت تو جسمانی حملے تھے، پھر اس کے بعد جب اسلام پھیل گیا یورپ میں، پھر اشاعت کے ذریعے ویسٹرن اورینٹلسٹ آ گئے، انہوں نے غلط الزام لگانے شروع کر دیے۔ پھر اب جب ماڈرن ایرا میں آئے تو جو زیادہ بیہودہ ان کی حرکتیں ہوگی، ان کی ڈیفیم کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نظروں میں، سب کی دنیا کی نظروں میں سے، اس لیے اس سلسلے میں تو حضرت مسیح موعود نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ان کی کتاب فتح اسلام میں حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا، اس وقت بھی تھا کہ اس وقت یہ شوز بناتے تھے، تھیٹریکل شوز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیریکچر بناتے تھے، کارٹون بناتے تھے، وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو اس کی تو ٹریننگ ہمیں مسیح دے دی چکی تھی۔ اب خلفاء احمدیت کے انہوں نے جب بھی اچھلتی ہے یہ بات تو آگے آگے بالکل پیچھے نہیں رہتے، کیونکہ ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دفاع کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، اسلام کا اور ہولی قرآن کا۔ تو اس سلسلے میں جب سیریز اب خلیفہ خامس کا دورہ شروع ہوا تو اس میں تقریباً ہر دوسرے سال کچھ نہ کچھ چیز اٹھتی تھی۔ گیٹ بلڈرز کا لے لو، یہ مسلمانوں کی مصومیت کا جو فلم بنائی انہوں نے، سیریز چلتی آ رہی، ہر وقت کچھ نہ کچھ۔ ارشد صاحب ایک ہی دیکھیں، اگر کرونالوجیکلی دیکھیں، جو پہلا بڑا حملہ ایک ہمیں نظر آتا ہے نا، وہ ویسے تو ایک تسلسل میں چلتے ہی ہیں، اسلام کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں بدقسمتی سے، اللہ کے فضل سے حضور اس کا جواب دیتے، دنیا کو بھی دیتے ہیں، ہمیں بھی سمجھاتے ہیں، ایز احمدیز ہم وہاں سے فیض پاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ ڈینش اخبارات میں جو کارٹون چھپے، میرا خیال ہے وہ ایک ایسا واقعہ تھا جدید تاریخ کا جو اس نے مسلمانوں کے جذبات کو بہت دکھ پہنچایا۔ ہاں جی، اس پہ دوسروں کا ریاکشن کیا تھا اور اس پہ حضرت صاحب کی طرف سے کیا رہنمائی ملی ہمیں؟ جی بھی اس وقت حضور کی ہدایت کے مطابق یہ ہم نے چھپوایا تھا، فریڈم آف سپیچ اور دا ڈینش کارٹونز اسپیسیفکلی، کیونکہ اس میں حضور نے صاف ظاہر کر دیا کہ فریڈم آف سپیچ ہے کیا، اس پہ لمیٹیشن ہوتی ہیں، اس میں جب بحث کرتے ہیں تو کنٹرول ہونا چاہیے، لمٹس ہوتی ہیں ہماری سب کی فریڈم آف سپیچ کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں حضور نے سب کو ہدایت دی، جو اعتراض بھی کرتے ہیں اور ہمیں مسلمانوں کو بھی، کہ کیسے اپنے ریئیکٹ کرنا ہے۔ ہم نے تو ریئیکٹ کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ریئیکٹ کرتے ہیں، پیار و محبت سے اور ڈیسنٹ لینگویج کے ساتھ ہم نے جواب دینے ان کے۔ اس سلسلے میں حضور نے سب کو ہدایت دی، صرف ہمیں نہیں، مسلمانوں کو بھی، غیر مسلم کو بھی، کہ کیسے رجوع ہونا چاہیے سب کا اس سلسلے میں۔ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی ارشد صاحب، کہ یہ بالکل حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد میں حضور نے فرمایا کہ پادریوں کو کہا کہ تم مسلمانوں کو اشتعال مت دلاؤ، انہیں پرووک نہ کرو۔ بالکل۔ اور جو مسلمان پرووک ہو رہے تھے ان کو کہا کہ بھی تم لوگ بھی اس طرح کا ریاکشن نہ دکھاؤ، تو دونوں کو سمجھایا۔ اسی طرح سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جب بھی کوئی موقع ایسا امت مسلمہ کے اوپر آیا جہاں پہ ان کے جذبات کا امتحان لیا گیا تو حضور نے جذبات کے امتحان لینے والوں کو بھی سمجھایا اور مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ اس امتحان میں سے کیسے سرخرو ہو کے گزریں۔ اچھا ارشد صاحب ہمیں یہ بتائیں، ایک تو یہ پبلیکیشنز ہیں، یہ آن لائن بھی موجود ہیں، لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں، انہیں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ حضور نے فریڈم آف سپیچ کے بارے میں دنیا کو بتایا کہ بھائی اس کا کیا جائز استعمال ہے، کیا جائز حد ہے، مسلمانوں کو بتایا کہ اگر کوئی اس جائز حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ ارشد صاحب ایک بہت خوبصورت تحریک جو حصہ کی طرف سے آئی وہ، اور خاص طور پہ ان دا ویک آف دا ڈینش کارٹونز کیریکیچرز جو اس میں تھے، کہ پیس کانفرنسز کا انعقاد ہم دیکھتے ہیں کہ عالمگیر سطح پہ جماعت احمدیہ نے شروع کیا۔ یہ کیا ہے، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ یہ خلیفہ بد کی تو نظر بڑی دور کی ہوتی ہے، جی، تو ان کی جو ویژن تھی اس معاملے میں کہ ہمارے دروازے کھلے جائیں، ہماری مسجدوں کے دروازے کھل جائیں اور لوگ دیکھیں، ہمارے سینٹرز میں آئیں، دیکھیں صحیح یہ اسلام کون سا یہ اسلام ان کا ہے۔ سو جب آتے ہیں پھر مطمئن ہوتے ہیں، ہمارا قرآن شریف دیکھتے ہیں، ہماری مسجدیں دیکھتے ہیں، ہماری عبادت دیکھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے یہ اسلام کے ہیں دفاع کرنے والے۔ سو حضور کے جو منشا تھی ہر ملک میں یہ پیس سیمینرز ہوئے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت ہے جو خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے لکھی، بڑی خوبصورت سیرت ہے، میں تو بار بار پڑھتا ہوں اس کو، وہ ساری فری تقسیم کی۔ جی انگلینڈ میں ہم نے تو یہ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے لکھی، نبیوں کا سردار کے نام سے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ حضور نے تحریک فرمائی کہ اسے
کثرت سے دوبارہ پرنٹ کیا جائے بالکل، اور اسے تقسیم کیا جائے. اسے تقسیم کیا گیا، کیسے کیا گیا، کیا رہا اس کا رسپانس کیسا ہے؟ سب جو تنظیمیں ہیں ہماری ماشاءاللہ انصاروں نے اس میں کافی لیڈ لی ہے. انہوں نے آلریڈی 50,000 بانٹ چکے ہیں اور ان کا پلان ہے یہ تو یہاں یو کے میں باقی ساری دنیا میں ہر جگہ میں ترجمہ ہیں ان کے، دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہیں ان کے. اور اس کا اثر اتنا ہوا ہے کہ لوگ پڑھ کے کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا اسلام کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. تو اس کی وجہ سے بہت ہی فائدہ ہوا. ہم ٹھیک ہے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن اب وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں انہوں کے ملکوں میں سے ہی جو اب ہمارے حق میں بولتے ہیں. حضور نے پچھلے چند خطبات میں ذکر کیا کہ ایک امریکن تھا جو اپنے پروگرام میں اسلام کے خلاف بڑے پروپیگنڈا کر رہا تھا. ہمارے نوجوانوں نے اس پہ جواب دیا، انہیں ویب سائٹ پہ گئے اور انہوں نے پھر دعوت دی ان کو کہ ان کی بھی صحیح فطرت ان کی اچھی نیک تھی ان کی امریکن کی. اسے بلایا، اس سے پھر معذرت کی کہ میں نے جو خیال کیا غلط خیال تھا کیونکہ ہمارے لوگوں نے جیسے بیان کیا صحیح اسلام، اس کی وجہ سے یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. یہ حضور کی منشا تھی جو ہر ملک میں انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہو رہا ہوتی جائے ہے گی. اور یہ تقسیم کی جا رہی ہے. لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعارف کرانے کا ہر ممکن ذریعہ حضرت امیر المومنین نے اللہ تعالیٰ بنظم تلقین فرمائی ہے، اسے اپنایا جائے. ابھی ہم جن ڈینش کارٹونز کی بات کر رہے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں شائع کیے گئے، اس پہ حضور انور کے خطبات جو ہیں وہ شائع شدہ ہیں جن پہ اسوہ رسول اور خاکوں کی حقیقت کے نام سے یہ شائع شدہ ہیں. انگریزی میں بھی ترجمہ ہے دا بلیسڈ ماڈل آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا کیریکیچرز. ہاں جی، یہ علیہ السلام پہ موجود ہے. انہیں پڑھنا، یہ ٹیکسٹ بک کے طور پہ اسے پڑھیں. اسے اگر ہم پڑھ لیں اگر ایک دفعہ تو کالج میں، یونیورسٹی میں، کام پہ، جہاں کہیں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، ان حملوں کا جواب حضرت امیر المومنین کا بیان فرمودہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. اردو انگریزی دونوں میں ہے. اس سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے. یہ بیسٹ طریقہ ہے درود بھیجنے کا. بالکل، دفاع کرنے کا جی یہ بیسٹ ہے درود. بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی حضور نے فرمایا یہ بڑا، اس میں جو ایک عجیب بات ہے ارشد احمدی صاحب جو بڑا لوگوں کے دل کو ٹچ کرتی ہے، چھوتی ہے لوگوں کے دلوں کو، غیروں کے بھی. وہ کہتے ہیں کہ اتنا پرامن، اتنا مدھم، اتنا دھیما، اتنے خوبصورت انداز میں لیکن اتنا پرزور احتجاج ہم نے نہیں دیکھا. نبی کریم سے پہ حملہ ہوتا ہے، سب سے پرزور احتجاج حضرت امیر المومنین کا ہوتا ہے لیکن سب سے پرامن بھی ہوتا ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے اور ہمیں فخر یہ ہے کہ آپ اس طرح کی اور کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے. اور جب آپ اس طرح کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی حقیقی خلافت ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مسلمان لیڈرشپ کا دعوے دار اگر کوئی ہے تو وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس اور کچھ پمفلٹس بھی ہیں ہمارے پاس جو شائع شدہ ہیں مختلف مواقع، کیونکہ اور مواقع بھی آئے نا، پوپ کے اعتراضات تھے. بالکل. پھر گیٹ ولڈرز کا تھا جو ڈچ پولیٹیشین تھا، اس نے بڑے غلط بیانی کی قرآن شریف کے خلاف. بالکل. اس سلسلے میں جماعت نے کافی پرسیو کیا اس کو. اور اس سلسلے میں اور بھی پیسٹر جونز جو تھا امریکہ میں، انہوں نے وہ خود جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بن گیا اور قرآن کو الزام لگا دیا یہ غلط جنگوں کے بارے کتاب ہے صرف. اس سلسلے میں اس نے برن قرآن، ہولی قرآن ڈے شروع کیا. اس سلسلے میں جماعت کی جو ریئیکشن تھی حضور کی منشا کے مطابق کہ سارے دروازے کھل گئے اور یہاں بیت الفتور میں فار ایگزامپل سب مذاہب کے لیڈرز کو بلایا گیا. ان کو ہم نے شیئر کیا ایک دوسرے کی اسکرپچرز، ہم نے قرآن شریف تقسیم کیے اور ان کی کتابیں ملی ہم نے. یہ بہترین طریقہ تھا کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اپنی مسجد میں آنے کے لیے. جی بالکل ایسے یہ ہمارا یہ وہی چل رہا ہے. بالکل ایسے. اس سلسلے میں ہم نے اور بھی بڑا کچھ یہ جو پیمفلٹ فری تقسیم کیے. جی جی یہ سیریز تھا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا اور اسلام کے بارے میں. یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہو چکے ہیں انگلینڈ میں. اور یہ جو تھا حضور کا 21 سپٹمبر 2012 کا صحیح پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹرو لو فار دی ہولی پروفیٹ، یہ بہت اچھے لیول پہ یہ تقسیم کیا گیا اور بہت لوگوں کو اثر ہوا اس کا. حضور نے بہت بیوٹیفلی اس کے بتایا کہ غلط خوبصورت جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ہائی لائٹ کیا. بالکل. بہت شکریہ حسین صاحب تشریف لائے آج اس موضوع کے اوپر، اہم موضوع کے اوپر ہم نے بات کی ہے. ہم اپنے اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ہمیں ہر موقع پہ جب بھی کوئی ایسا لگا کہ کوئی اسلام کے اوپر حملہ ہوا ہے، پیغمبر اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا ہے، آپ نے اپنی جماعت کو کیا نصیحت کی ہے اس کا اگر آپ نے ایک نمونہ دیکھنا ہے تو جو 4 جولائی کا خطبہ جمعہ ہے جو کہ رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعہ تھا،
اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ پھر تیاری کر رہے ہیں کوئی فلم بنانے کی، بیہودہ فلم بنا کے انٹرنیٹ پر برلن میں اور برلن اور امریکہ میں. تو یہ نہیں کہا کہ ڈنڈے اور بیلچے پکڑو اور نکل جاؤ بازاروں میں اور ایسی کی تیسی کر دو جا کے ان کی. آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ان کے سب سے پہلی اور بنیادی بات حضور نے فرمائی ہے کہ اپنی زبانوں کو درود شریف سے تر کر لو، اور اس رمضان میں اس کثرت سے درود بھیجو کہ اس درود کا اثر ہم پر ہی نہیں بلکہ دنیا پر بھی محسوس ہونے لگے. اس سے پیاری، اس سے خوبصورت رہنمائی، اس سے پیاری تعلیم کہاں ملے گی؟ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تو کہیں نہیں ملے گی. ارشد احمدی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آج اس موضوع پہ آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے بلکہ تقریباً اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے. آج کی بات میں جو ہے وہ ہم سوشل میڈیا پہ ہی بات کو جاری رکھیں گے. آپ کے تاثرات ہم سننا چاہتے ہیں. آپ اپنے ٹیلیفون نمبرز آج بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ٹویٹس ہفتے بھر کے دوران، میسیجز ہفتے بھر کے دوران، ای میل ہفتے بھر کے دوران بھیجیں. پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے کچھ آج کی بات کے سلسلے میں جو ہمارے پاس کچھ ٹویٹس آئی ہیں، بہت زیادہ میں اس وقت شاید انہیں مکمل تو نہ پڑھ سکوں. بشرا نعیم صاحبہ نے SMS کیا ناٹنگھم سے، کہتی ہیں کہ بچے کوئی سوال والدین سے پوچھنے کی بجائے گوگل کر لیتے ہیں، تو میڈیا آپس کے رشتے کو ویک کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے. بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن کیا کریں کہ فوائد اس کی اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ یس، وہ جو والدین کا اور بچوں کا باہمی رشتہ ہے اسے برقرار رہنے کی ضرورت ہے. لیکن جو انفارمیشن ہائی وے جس طرح کہتے ہیں انٹرنیٹ کو، بہرحال اس کا راستہ بند نہیں کیا جا سکتا. ایک نعمت اس لحاظ سے ہے کہ معلومات دیتی ہے بچوں کو، لیکن ہاں جی، والدین کو اور بچوں کو آپس میں زیادہ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو ہے وہ ندیم الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ دی اماؤنٹ آف ٹائم ویسٹ ان سوشل میڈیا از انارمس. بالکل درست، بہت زیادہ وقت جو ہے وہ بچے بھی اور بڑے بھی، جناب بچوں کا کیوں ہم الزام دیتے رہیں، ہمیں اپنی نسل کو اس میں شامل کر کے بات کرنی ہوگی. ہم بہت زیادہ وقت سوشل میڈیا کے اوپر ضائع کرتے ہیں. ہمیں مان لینا چاہیے تاکہ اس کی جو ہے وہ اصلاح کی صورت بھی کوئی نکل سکے. اور سائبر بلنگ کی بات بھی ندیم الرحمان صاحب نے کی ہے. بہت اہم بات ندیم الرحمان صاحب نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسکولز جو ہیں وہ ہمیشہ سیکیور سسٹمز یوز کرتے ہیں ٹو ٹرائی ٹو ایجوکیٹ چلڈرن about the dangers. Who educates parents? والدین کو کون ٹرین کرتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے اس چیز میں کہ بچوں کو کیا بتایا جائے، کیسے بتایا جائے. لہٰذا والدین کے لیے بھی یہ تھوڑا سا آنکھیں کھولنے کا مقام ہے، وقت ہے. اویئرنیس ریز کریں، معلومات حاصل کریں. آپ کا بچہ ٹیلی ویژن پہ کیا دیکھ رہا ہے، انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں پہ اعتماد نہ کریں، بچوں پہ اعتماد کرنا ضروری ہے، لیکن یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے. عامر سعید صاحب نے لکھا کہ جی آج جو ہے پلے گراؤنڈ جو ہیں وہ ویران ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سوشل میڈیا کو قرار دیا ہے. آپ سے ہمیں متفق ہونا پڑے گا عامر سعید صاحب، بڑی بدقسمتی کی بات ہے لیکن ایسا ہی ہے. اور پھر فیاض احمد صاحب کہتے ہیں کہ دی ایکسیس یوز آف سوشل میڈیا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ ضرور کہوں گا، میں نے اپنی جو ہم نوجوان نسل، ہمارے ارد گرد جو نوجوان ہیں، میں نے دیکھا ان کے اندر پلے گراؤنڈ کا، جم کا جذبہ نئے سرے سے بہرحال دوبارہ آ رہا ہے. انہوں نے محسوس کر لیا اس بات کو کہ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک نیا جذبہ نظر آتا ہے، اسے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ذاتی طور پہ ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، جس میں بتا رہا ہوں اس وقت. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اب جو ہے ہم نے ایکسرسائز باقاعدگی سے کیا کرنی، جم جانا ہے، پلے گراؤنڈز میں جانا ہے، کھیلنا ہے. اس لیے وہ جذبہ کہیں ہے، میرا خیال ہے اسے صحیح طریقے سے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے رانا مجاہد صاحب آپ نے بھی ٹویٹ بھیجی ہے. ڈاکٹر مبشرہ صاحبہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہر چیز کا مثبت اور منفی پہلو دونوں ہوتے ہیں. سوشل میڈیا آج کے دور کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت کو عادت نہیں بنانا چاہیے. ڈاکٹر مبشرہ صاحبہ کے اس کامنٹ کے اوپر ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اتوار کے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 10 بجے GMT کے مطابق. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں. بدل رہا ہے نظام، کہنا